صبح جلدی اٹھنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین صبح اٹھنے کے بعد بھی اپنے دن کو پروڈکٹیو نہیں بنا پاتی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ صبح اٹھتی ہی نہیں۔ تو آج میں اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ اپنی صبح 6 بجے کی پروڈکٹیو روٹین شیئر کرنے والی ہوں اور بتانے والی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی روٹین کو مینیج کر کے جو ہے اسٹریس فری رہ سکتی ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی روٹین کو۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنے دن کو کیسے آسان اور پروڈکٹیو بناتی ہوں۔ سب سے پہلے میں صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ اٹھتے ہی جو ہے وضو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، ذکر و اذکار کرتی ہوں اور بہت ساری دعائیں بھی کرتی ہوں۔ یہاں پر سورج نکل چکا تھا، سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں جب میرے گھر میں آتی ہیں نا تو ہر چیز خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی لگتی ہے، کیونکہ یہ میرا دن ہمیشہ جو ہے اسی خوبصورت منظر سے شروع ہوتا ہے اور یقین کرے پورا دن اتنا زیادہ اچھا گزرتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا گھر میں کھلا سین ہے، ہلکی ہلکی ہوا آتی ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں نا تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ سکون دینے والے یہ جو ہے منظر ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ 4 پائیاں جو ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ سیڑھیاں ہیں جو کہ میرے واش روم کی طرف جاتی ہیں، ایک سیڑھیاں یہ اوپر جاتی ہیں، یہاں پر بھی 4 پائی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی میں نے 4 پائی رکھی ہوئی ہے جو کہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں اور میں سیکنڈ فلور پر جو ہے نا وہ رہتی ہوں۔ یہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ میرا بیبی جو ہے نا ابھی چلنا اور رینگنا اس نے شروع کیا ہے نا تو وہ گر نہ جائے سیڑھیوں کی طرف۔ ایک دفعہ جو ہے نا گر بھی چکا ہے، تقریباً میرے سارے بچے ہی ان سیڑھیوں سے ایک دفعہ جو ہیں گر چکے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک چوٹ بھی انہیں لگی ہے۔ تو اس لیے میں ہر جو ہے نا سیڑھی کی طرف جانے والی جتنی بھی میرے سین میں جگہ ہے نا ان سب کے آگے جو ہے نا میں 4 پہیاں رکھ دیتی ہوں تاکہ میرا بیبی جو ہے محفوظ رہ سکے، نیچے گرے نہیں، اس کو چوٹ نہ آئے۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم میکر مزمہ میں آپ سب بہنوں کو خوش آمدید۔ جی آنو، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ تو آج میں آپ سب بہنوں کو آٹا گوندھنے کا صحیح طریقہ بتانے والی ہوں، اس لیے ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کر سکیں۔ اور بہت ہی نرم اور ملائم آٹا گوندھنے کے وہ راز جو کہ کچھ سسٹرز ہیں جن کو نہیں پتہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا فرسٹ آف آل آپ نے آٹا لے لینا ہے، اس میں آپ لوگوں نے نمک ڈال لینا ہے، نمک کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ گھی ڈالنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے نا آپ نے اپنے آٹے کے حساب سے اس میں گھی بھی ڈال لینا ہے اور ہاتھوں کو اچھے سے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے صابن کی مدد سے۔ یہاں پر جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کلائیوں تک آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، تاکہ جو بھی ہمارے ہاتھوں کے اوپر میل کچیل ہے نا وہ ساری اتر جائے۔ رگڑ رگڑ کر ہاتھوں کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے تاکہ آٹا گوندھتے وقت جو ہماری میل ہے وہ آٹے میں نہ جائے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے پانی لینا ہے، اگر تو سردیاں ہیں تو آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا، گرم پانی لینا ہے، اور جب گرمیوں میں گوندھنے لگیں تو آپ نے نارمل پانی کا جو ہے استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے آٹے کے اندر ایک گول سی شکل بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بنانے کے بعد اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی ڈال لینا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ آٹا اندر ڈالتے جانا ہے اور آپ نے گوندھتے جانا ہے۔ اب جو آٹا آپ لوگ اکٹھا کر لیں اس کو آپ نے ایک سائڈ پر کر دینا ہے اور باقی جتنا بھی خشک آٹا ہے نا اس کو آپ نے ایک سائڈ پر کر دینا ہے اور ایک ہاتھ سے گوندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میری امی دادی کیا کرتی تھی کہ نا آٹا گوندھتے وقت صرف ایک ہاتھ کا جو ہے وہ استعمال کرو، آپ کا پانی بالکل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ دیکھ سکتی ہیں کہ میرا پانی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بالکل خالی، ٹھیک ہے۔ کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو کہ آٹا گوندھتے وقت جو ہے نا اتنا پانی زیادہ میلا کر لیتی ہیں، اس میں اتنا آٹا ہوتا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، اور بار بار پانی میں بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ آپ کا آٹا اور زیادہ پتلا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نرم ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا گوندھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا گوندھتے جانا ہے، 10 سے 15 منٹ آپ لوگوں نے گوندھ لینا ہے۔ نمک ڈالنے کا یہ راز ہے کہ آپ کے آٹے میں لچک آئے گی، اور یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ آٹوں کو اس قدر آپ لوگوں نے گوندھنا ہے، زور زور سے مکھیاں لگانی ہیں کہ آپ کی گٹھلیاں آٹے میں جتنی بھی زیادہ موٹی موٹی اندر گٹھلیاں بن چکی ہوتی ہیں وہ ان کو آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے، اور ایک نرم سا آٹا جو ہے نا گوندھ کر آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے۔ میری امی بتاتی ہوتی تھی کہ مکھیاں اس قدر آٹے کو دینی ہے کہ نیچے سے پرات نظر آئے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی کہ ہمیشہ کی عادت میری اب بن گئی ہے کہ جب بھی آٹا گوندھتی ہوں نا تو نیچے سے پرات لازمی میری نظر آتی ہے۔
جی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اپنی پرات کو بھی صاف کرتے رہنا ہے، کیونکہ اکثر خواتین آٹا گوندتی ہیں نا تو ان کی پرات بہت زیادہ چگلی ہوئی اور خراب ہوتی ہے، جو کہ اچھی نہیں بات، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے صفائی کا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ایک ڈبے میں جو ہے اپنے آٹے کو ڈال لینا ہے۔ اب یہاں پر جی نیچے جتنی بھی ڈسٹ گری ہے خشک آٹے کی، اس سب کو آپ نے اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے، کیونکہ یہ میری امی کی ٹپس ہیں، میری دادی امی کی ٹپس ہیں، وہ اس طریقے سے مجھے بتاتی ہوتی تھی نا کہ آج بھی جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں نا تو ان کی ساری ٹپس جو ہے نا، جو بھی ان کی باتیں بتائی ہوئی ہیں ساری جو ہے مجھے یاد آ جاتی ہیں۔ اچھا جی آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ میں نے کس طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا، اسی ٹپس کو ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا آٹا گوندھ لینا ہے، تاکہ آپ کی گٹھلیاں بھی نہ رہیں، آپ کا آٹا بھی جو ہے سافٹ اور نرم رہے، اور آپ کی روٹی بھی نرم اور ملائم طریقے سے بن جائے۔ پر جی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں دیسی گھی کا استعمال کرتی ہوں، جو کہ میں گھر پر ہی جو ہے خود بناتی ہوں۔ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں ڈیٹیل ویڈیو جو ہے بنا دوں گی۔ یہاں پر جی بیبی کو بھی دودھ پلا کے جو ہے میں نے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کھلی ہوا پر کہ وہ کھیلے، اور میں جو ہے اپنے کچن کے جلدی جلدی وہ کام جو ہے نا وہ سمیٹ لوں۔ صبح صبح کا ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، آپ جتنا ہو سکے اس میں کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا کھلا سین ہے، دھوپ آتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو میرے سے جو ہے نا گرمی میں کام نہیں ہوتا، تو اس لیے میں کچن میں آ گئی تھی۔ اپنے کیبنٹس جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ جن بہنوں کے کیبنٹس نہیں ہیں وہ کس طریقے سے اپنے کیبنٹس میں اپنے برتنوں کو صحیح طریقے سے جو ہے نا مینیج کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طریقے سے اگر آپ کے کیبنٹس ہیں بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے پردے آگے سے لگائے ہوئے ہیں، تو اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے، دیکھ لینا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پر کس طرح سے رکھنی ہے، یعنی کہ دیگچیاں اگر ہیں تو ان کو اپنے ترتیب کے ساتھ ایک لائن میں جوڑنا ہے۔ ساتھ آپ لوگ پرات رکھ سکتی ہیں، ڈول وغیرہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھے میں نے رکھے ہوئے تھے، اور مرچ مسالے والا ایک علیحدہ جو ہے میں نے بنایا ہوا ہے کیبنٹس، اس کے اندر جو ہے نا نیچے ساری چیزیں جو ہے میں رکھ لیتی ہوں، اور وہی استعمال کی جیسے جیسے آپ لوگ چیزیں استعمال کرتے جائیں ویسے ویسے ہی آپ لوگوں نے جو ہے نا نیچے رکھتے جانا ہے۔ ساتھ ساتھ کچن میں استعمال کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے جیسے آپ لوگ استعمال کریں ویسے ویسے ہی آپ لوگوں نے ان کی ترتیب دی ہوئی جگہ پر ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر رکھتی رہیں گی، کام کرتی رہیں گی، تو وہ آپ کے کام کو مزید جو ہے نا یہ ٹپس جو ہیں باتیں بڑھا دیتی ہیں۔ اس طرح کے کام ادھر ادھر کی چیزیں پھیلا کر رکھنے سے کوشش کیا کریں جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ جو چیز اٹھا رہی ہیں اس کو وہیں پر ہی رکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ میرا کچن کتنا صاف نیٹ اینڈ کلین ہے، کیونکہ میں رات کو اپنے کچن کو صاف کر کے سوتی ہوں۔ اس لیے پیاری بہنوں جتنا ہو سکے آپ رات کو برتن دھو کر سوئیں، کچن کی اس طریقے سے ڈیپ کلین کر کے سوئیں، تاکہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ ہو، آپ کا چولہا صاف ہو، آپ کے کاؤنٹر ٹاپ صاف ہوں، آپ کا بیسن صاف ہو، آپ کے برتن صاف ہوں۔ بس آپ جلدی سے آئیں اور جھٹاپٹ سے جو ہے اپنا ناشتہ تیار کریں، بچوں کو اسکول بھیجیں، آرام سے ان کے ساتھ برتن وغیرہ دھوئیں، اور پھر جی آپ اپنے گھر کے باقی کام بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ صبح اٹھ سکیں گی، ٹھیک ہے۔ بہت ساری پیاری بہنیں جو ہیں وہ رونا روتی رہتی ہیں ہم سے کام نہیں ہوتا، اور کچھ بہنیں جو ہیں نا سارا دن کام بھی کرتی ہیں، صبح جلدی اٹھ رہی ہوتی ہیں، رات کو جو ہے جلدی دیر سے سو رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم سے جو ہے کام نہیں مینیج ہو رہے، ہم سے ٹائم نہیں مینیج ہو رہے۔ تو یہ ساری ٹپس ان بہنوں کے لیے بھی ہیں کہ صبح اگر آپ لوگ جلدی اٹھیں گی تو پھر ہی آپ کے سارے کام جو ہے ختم ہونے ہیں، جلدی آپ 10 بجے تک فری بھی ہو سکتی ہیں، تقریباً 8 بجے تک بھی ہو سکتی ہیں، 9 بجے تک بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ آپ جس طریقے سے مینیج کرنا چاہیں نا اپنے کام کو کر سکتی ہیں۔ جس طریقے سے میرے بچے ہیں، 3 بچے جو ہیں وہ اسکول چلے جاتے ہیں، یہ جو چھوٹا بیبی آپ نے دیکھا یہ میرا گھر پر ہوتا ہے، تو اس کے اٹھنے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے جھاڑو لگا لوں، تپڑی لگا لوں، آٹا گوندھ لوں، ناشتہ بنا لوں، سارا کام جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے میں کمپلیٹ کر لوں، اور یہ نہیں کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بلکہ کر کے دکھاتی بھی ہوں، اور یہ میری جو ہے نا ہمیشہ سے روٹین ہے۔ اور امی میری جو دادی ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ عقل مند عورت وہی ہے جو صبح جلدی اٹھے اور اپنے سارے کام جلدی جو ہے کمپلیٹ کر لے۔ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا اس عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو کہ دیر سے جو ہے نا صبح اٹھتی ہے، ہر کوئی جو ہے نا باتیں بنانے میں لگ جاتا ہے، پھر اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے یہ وہ۔ لیکن جو ہے نا عورتیں جو رہتی ہیں شہروں میں ان کی یہی روٹین ہے کہ 10 بجے اٹھ رہی ہیں، 9 بجے اٹھ رہی ہیں، تب اٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ناشتے کا بھی ٹائم جو ہے وہ
जा चुका होता है। आप लोगों ने देखा कि मैं नाश्ते के बाद जो है ना अपने कमरे में आ चुकी थी। अब मैं अपने कमरे की जो है ना सारी बच्चे जो थे वो जा चुके थे, क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। ठीक है जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारी क्लीनिंग की। इस तरीके से क्लीनिंग मेरी हर वक्त हमेशा ही हुई रहती है, चाहे किचन हो चाहे कमरा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक कमरा है और कमरे की सेटिंग जो है ना मैं अच्छे तरीके से कर ही लेती हूँ। हर वक्त ही मेरा कमरा जो है ना एकदम साफ़ रहता है, क्योंकि एक ही कमरा है, उसमें उठना बैठना सोना जागना सब कुछ होता है। तो जल्दी जल्दी फटाफट जो है ना मेरे काम जो है निपट जाते हैं, यानी कि साथ ही साथ जो है मैं चीज़ें उठा लेती हूँ, साथ साथ रख लेती हूँ। मुझे पता है कि मैंने किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, कौन सी चीज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है, यानी कि फिर वो सेटअप एक जो है ना होता है। अगर आपको ये मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है और मुझे राय आप लोगों ने अपनी लाजमी देनी है कि आपको और मज़ीद कौन सी वीडियो चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं आप लोगों को एक प्यारी सी फसल यानी कि लहसुन की जो हमारी फसल है ना उसकी विज़िट कराऊंगी, उसकी काश्त का, उसको किस तरीके से हम लोग संभालते हैं, घर पर लेकर आते हैं, फिर उसको कैसे जो है ना दूसरे लोगों को बेचती हैं। ये भी एक टिप है, अपनी बहनों के साथ शेयर करूंगी कि गांव की औरतें घर बैठकर कौन कौन से ज़रिए से जो है आमदनी हासिल करती हैं, कौन कौन से काम जो है ना वो घर बैठी औरतें जो हैं वो कर सकती हैं। तो आप भी कर सकती हैं, आप भी कुछ कर सकती हैं। इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो हमारे लहसुन की बाहर फसलों की वो वीडियो नहीं है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली होगी इंशाल्लाह ताला। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी आप लोगों ने याद करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक सेहतमंद अना के साथ साथ आप लोगों के लिए एक अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस भी लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊँगी, और इसके अलावा उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। माशाल्लाह से आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपने कमरे की हालत दिखा रही थी, थोड़ी सी झलक दिखा रही थी कि ये जो मैंने कवर जो है ना लगाए हुए ना ये बहुत ही पुराने हैं, तकरीबन 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 10 साल ही ये पुराने हैं। अभी तक मैंने न्यू नहीं बनाए, अभी बनाने हैं। फ़िलहाल सोच रही थी बनाने का, लेकिन उससे पहले जो है ना मुझे ज़रूरत है एक अच्छा मोबाइल लेने की। सबसे पहले चाहती हूँ कि इनका तो चलो चल रहा है, इनसे तो गुजारा हो ही रहा है, तो अपना जो है ना एक मोबाइल ले लूँगी, ताकि मैं अपने चैनल को और मज़ीद ग्रोथ की तरफ ले जा सकूं, क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत कम है। और इसका ये है कि इसमें एक ही वीडियो सिर्फ बन पाती है, और दूसरी वीडियो ना तो इसमें ऐड हो पाती है, ना ही बना पाते हैं, ना कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं चाह रही थी कि एक मोबाइल यहाँ पर ले जी लूँ अपनी पहले बहनों ही। को आप लोग बताना मेरा चाहती हूँ, फर्नीचर जिन बहनों देखें, के इसकी चैनल हालत बने हुए हैं, देखें। ग्रोथ नहीं तो हो रहे, इसी चैनल बनाना सीखना हालत को चाहती हैं, मद्देनज़र सेटिंग के रखते हवाले हुए से जो है ना कुछ भी मैंने सीखना चाहती हैं, एक चैनल का कमेटी जो है डाली ना थी। मैं लिंक उस मैं कमेटी का इस भी आप लोगों को वीडियो बहुत के जल्द डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। दे देती हूँ, और आप इस जाकर चैनल का कमेटी विजिट कर का सकते हैं, इसलिए डाली थी क्योंकि ताकि वहाँ मैं पर अपने मैं कमरे अपनी के लिए हाउस वाइफ कवर ले बहनों के सकूँ। लिए चैनल तो बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह अपना अब बहुत कुछ सारा ख्याल करती रखिए। हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।